بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ کبھی غمزدہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو انہی اولیاء کا جب اس دنیا فانی سے، اس دار فنا سے دار بقا کی طرف جب وہ منتقل ہوتے ہیں تو ہم ان سے کس طریقے سے فیض لیں، ہم ان سے کس طریقے سے ملاقات کریں۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں، ان کے مزارات پر اہل ایمان جاتے بھی ہیں اور روحانیت کے طلبگار جا کر وہاں ان سے فیض بھی لیتے ہیں اور اللہ کے ولیوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کیسے ایک صاحب مزار سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ اس کا عمل ہمیں بزرگوں سے جو پہنچا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے تو جو مزار پر حاضری دینے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے حاضر ہوا جائے کہ مزار پر پیروں کی طرف سے داخل ہوا جائے اور قبلے کو پشت کر کے مزار کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہوا جائے، کہ اگر اس کے علاوہ ہوتا ہے تو چونکہ میت کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے تو اس وقت ان کا سینہ آپ کی طرف ہوگا اور آپ ان کے بالکل سامنے ہوں گے۔ اگر پیچھے جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو گردن گھما کر دیکھنا پڑتا ہے، جس سے علماء اور اہل روحانیت اور بزرگان دین منع فرماتے ہیں۔ بالکل قبلے کو پشت کر کے مزار کی طرف چہرہ کر کے آپ با ادب بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، پھر 7 مرتبہ سورہ الہاکم التکاثر پڑھیں اور 100 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون آپ پڑھیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ سب بزرگ کی بارگاہ میں آپ ایصال کر دیں اور آپ اپنے پیر صاحب کی طرف سے تحفہ پیش کریں تاکہ آپ کسی کے نمائندے ہو کر جائیں تو زیادہ فیض ہوتا ہے۔ جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھ لیں تو دل ہی دل میں یہ نیت کیجئے کہ یہ آپ کو تحفہ ہے، اپنے پیر صاحب کا ذہن میں رکھ کے اور ان سے آپ دل ہی دل میں بات کیجئے اور اس کے بعد آپ آنکھوں کو بند کر کے اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ چند ہی منٹ میں تمام پردے ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ کے ولی کا حال منکشف ہو جائے اور آپ ان سے جو پوچھنا چاہیں، جو فیض لینا چاہیں آپ لیں۔ اور اگر کوئی اس عمل کو ایک ہی جگہ پر جا کر 40 دن کر لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو کشف القبور عطا فرماتا ہے کہ قبر کا حال اس پر ظاہر ہو جائے گا۔ وہ جس قبر پر بھی جا کر چاہے گا، آنکھیں بند کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس قبر کے حال سے مطلع فرمائے گا۔ تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے اپنے
شیخ سے اجازت لے لینی چاہیے، اور یہ جو اعمال ہے آپ کو خیر اس میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے تو میری جانب سے آپ کو عام اجازت ہے، آپ یہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن یہ عمل کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان ایسے ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو نورانی کیے ہوا ہے، تو اس کو تو کوئی خوف اور پریشانی نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، اطمینان بخشتا ہے، تو اس شخص کو ڈر اور خوف کا معاملہ نہیں۔ ہاں، جو اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے، بے نمازی ہے، وہ ایسے ہی جا کر یہ عمل کرنا شروع کر دے تو اس عمل میں نہ تاثیر ہوگی نہ کچھ اور، بس یقین کامل کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، رجوع قلب کے ساتھ آپ جا کر بیٹھیں، اور اس طریقے سے بیٹھیں کہ آج بس میں نے زیارت کر کے جانی۔ یہ عمل مجرب ہے، یہ عمل مجرب ہے، اور یہ عمل کر کے بھی دیکھا، بہت ہی مجرب، اللہ اکبر۔ اس کا حال جو میں نے دیکھا وہ کسی موقع پر انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت ٹائم کی بہت ہی کمی ہے، صرف آپ کو یہ عمل بتانا مقصود تھا، تو آپ یہ عمل کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے ملاقات کیجئے، ان سے فیض لیجئے، ان کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں روشن کیجئے، جو آپ کو دنیا میں بھی روشن کرے گا، آپ کی قبور کو بھی روشن کرے گا، اور کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آپ سرخرو بھی ہوں گے کہ اولیاء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔